السلام علیکم ویورز، میں آپ کا حفیظ طاہر، اور آج میری پوڈ کاسٹ میں جو شخصیت میری مہمان ہے اس کا دعویٰ ہے کہ جو کامیڈی آئٹمز وہ پیش کرتے ہیں کوئی نہ ہنس کے دکھائے، تو کیوں پھر میں آپ کے کیا کہوں اور ان کے درمیان حائل ہوں۔ ان کا نام ہے غفار لہری۔ ملتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ آج بڑی خوشی ہے مجھے کہ میرے سامنے وہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے کہ جیسے مجھے آج پرائڈ آف پرفارمنس ملنے والا کہ آپ کے ساتھ بیٹھنا، یہ تو میں کچھ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ آپ سر سے لے کے پاؤں تک تعریف ہی تعریف ہیں، تو میرے لیے بہت قابل احترام، رسپیکٹیبل ہیں آپ، تو میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ یقین کیجئے کہ آج میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے ساتھ بٹھایا۔ سیم ہیئر، یہ ہم بڑی دیر سے پلان کر رہے تھے۔ آپ جب ملتے تھے میں کہتا تھا یار آپ نے میرے پروگرام میں آنا ہے۔ کام جو ہے نا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں، اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اللہ کی مرضی سے میرے پروگرام میں آ گئے ہیں، تو کیوں نہ ہم شروع ہی آپ کے کسی ڈفرینٹ آئٹم سے کریں۔ ہاں بالکل جی، کیوں نہیں، آئٹم تو بے انتہا جی۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے استاد محترم کہ نئی سے نئی دنیا کو چیز دی جائے، اور کوشش یہی ہے، مگر مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا۔ میرے پاکستان میرے لیے اتنا قابل احترام ہے، میری جان مال عزت اور سب اس پہ قربان۔ تو اسی سے میری پہچان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پاکستان نے کچھ نہیں دیا، اب پاگل اسی نے تو دیا ہے۔ یہی پاکستان، تم جب باہر کے ملک جاتے ہو تو تم پاکستان کا پاسپورٹ لے کے جاتے ہو، دکھا کر، گرین پاسپورٹ دکھا کے جاتے ہو، تو پھر وہاں جا کے جب پرفارمنس کرتے ہو پھر آپ کا ڈبل نام ہو جاتا ہے۔ تو تم کہتے ہو پاکستان نے دیا کیا؟ پاکستان نے تو دیا ہے، ہاں جی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں سے دیا جلتا ہے تو پھر روشنی آگے جاتی ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں سے جواباً سوال کرنا چاہیے کہ بھئی آپ نے کیا دیا پاکستان؟ ہم نے کیا دیا، کیا بات ہے، ہاں جی۔ تو پاکستان نے ہمیں روشنی دے دی، اب ہمیں آگے چاہیے چراغ جلاتے جائیں جیسے آپ نے مجھے آج بلایا۔ ہاں جی، یہ آپ کی کوشش ہے، کاوش ہے کہ یہ جو چراغ کی روشنی ہے، میرے پاس تو کوئی نہیں، میں ایک ذرہ بھی نہیں ہوں۔ میرے لیے پاکستان کا فنکار جونیئر یا سینئر میرے لیے بہت ہی قابل احترام، سارے اسٹار ہیں، سبھی ہی اچھے ہیں۔ وہ احمد فراز صاحب نے کہا تھا نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کیا بات، واہ۔ تو اگر ہم اپنے حصے کی شمع جلائیں تو پاکستان کہیں کا کہیں میں کہتا ہوں اتنا روشن ہو جائے کہ ان کی روشنی سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ تو میں آغاز کروں گا، میں سب سے پہلے کہ اپنے استاد کی آئٹم سے آغاز کرتا ہوں۔ اچھا، میرے استاد محترم، آپ کو تو پتہ ہے کہ لہری صاحب میرے استاد محترم، 99 میں انہوں نے مجھے نام دیا، ہاں جی، لہری ساتھ لگایا، تو ان کی نام لگانے سے میرے نام میں برکت پڑ گئی۔ آج جو میری پہچان ہے، میں کچھ نہیں ہوں، وہ میرے استاد محترم ہیں۔ نہ میں ان کا کام کر کے ان کو اچھا کر سکتا ہوں، نہیں، انہوں نے ہی اچھا کیا ہوا، میں تو ایک ان کا جھوٹ کھا کر نا تو اپنے بچوں کا رزق کما رہا ہوں جی۔ تو انہیں کی آئٹم ایک فلم تھی احساس۔ اچھا، رنگیلا صاحب رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں لہری صاحب سے۔ اب دیکھنا کہ رنگیلا صاحب کا آنا، صرف رنگیلا صاحب کے 2 فیس تھے، ایک ہنسنے کا ایک رونے کا۔ رنگیلا صاحب نے پوری زندگی میں 2 فیس سے کام لیا، آج میں آپ کو بتانے لگوں۔ تو وہ لہری صاحب نے ایک بات کرنی، جملہ، پتہ کہ لہری صاحب اپنا لکھا ہوا استاد جی اپنا ہی کام کرتے تھے، کسی رائٹر کا کسی کا لکھا ہوا ڈائلاگ نہیں استعمال کرتے تھے، اپنا ہی لکھا ہوا استعمال بولتے تھے۔ اب کیا ہے کہ رنگیلا صاحب آئے تو لہری صاحب نے ایک جملہ بولنا، وہ کیا ہے، تو لوگ کہہ کے لگاتے تھے اس وقت۔ اب رنگیلا صاحب کا آنا اور رشتہ مانگنا اور رشتے میں جواب دینا لہری صاحب کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب رنگیلا صاحب آئے، نہیں ایک ہی ہو گیا، یا اللہ خیر ہو، ویسے رشتہ لین وسی آئے شیر صاحب ہی میں لتاں کمبل پہ نہیں کہ جلدلات نہیں آن دیا، نہیں اپنی کمزوری ہے شیر صاحب، یا اللہ مینوں ہمت دے کہ چپیڑ ہی نہ کڈ مارے، غصے چ نظر آنے، کوئی گل میں رشتہ لے کے جاؤں گا، شیر صاحب مجھے اپنی فرزندگی میں لے لیجیے، یم 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 یم۔ تو لہری صاحب بولے، دیکھیے برخوردار بات یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان میں ایک اور گدے کا اضافہ نہیں کرنا چاہتے۔ کیا خوبصورتی، کیا سامنے تھا، ہاں جی،
تو کیا دونوں کی جوڑی تھی, کیا بات ہے. یقین کہ پاکستان کا ہر فنکار لاجواب ہے, نیمو بدلی کوئی نہیں. منوج ظریف, ننا صاحب, علی اعجاز صاحب, ہاں جی. اب کس کس کا نام لوں کہ میں, بڑے ظریف صاحب, کیا میں کس کس کا نام, عمر شریف صاحب, معین اختر صاحب, شکیل صدیقی صاحب, رؤف لالا صاحب, میں کیا بول. پاکستان تو رچ ہے. اچھا, آپ کراچی میں پیدا ہوئے؟ میں جی کراچی میں, مجھے 1965 میں وہاں پیدا ہوا. 15 سال کا جب میں کراچی سے لاہور آیا. اچھا, اتنی چھوٹی عمر میں لاہور آ گئے. تو کراچی میں کوئی موقع ملا تھا اسٹیج پہ کام کرنے کا؟ نہیں, وہاں میرا دوست ہے کہ صفدر حیدر, پش پشا اسے کہتے ہیں. شیر شاہ کالونی, محمدی روڈ, کراچی نمبر 28, نزدیک صوفی ہوٹل, بڑا مشہور ہے وہاں شیر شاہ میں. تو پھر بڑی سسٹر کی بھی ادھر ہی شادی کی, تو ہم لوگ پھر مزنگ چنگی میں آ گئے. میری خالہ یہاں لاہور میں رہتی تھی. وہاں میں نے 6 جماعتیں پڑھی تھی کراچی میں, نصرت اسکول میں. تو وہاں نا مجھے شوق کیسے پیدا ہوا کہ نا اسکول میں جاتے تھے تو لوگ نا اپنے پرفارمنس کرتے تھے, تو مجھے نا جانور پرندوں کی آوازیں آتی تھیں تھوڑی تھوڑی نکالنے. تو جب میں سناتا تھا تو وہ جو لوگ مجھے پھر اسکول میں کاپی پینسل وغیرہ ملتی تھی, انعام ملتا تھا. میں کہا یار یہ کام بہت اچھا ہے, یہ تو انعام ملتا ہے, کیوں نہ اس کو کام کو بڑھایا جائے. پھر محلے کے جو مانگنے والے کوئی دوسرے لوگوں کی پیروڈی میں نے کرنا شروع کی. پھر اللہ کا اتنا کرم ہو کہ وہ جو پیروڈی تھی آج تک, پھر جی میرے استاد نے اپنے نام کے ساتھ وہ میری بدلی, اور آج دنیا میں جو میرا ذرہ سا ایک نام ہے, آپ لوگوں کی بڑوں کی دعاؤں سے سب کچھ پھر اللہ نے عطا کیا. فلمیں کی, ٹی وی کیا, اسٹیج کیا. اب آج کتنے سال ہو گئے آپ کو اس فیلڈ میں کام کرتے؟ مجھے جی, میں 1982 کا آیا ہوں, مجھے 43 ہو گئے, 43 سال ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, یعنی آدھی صدی ہونے میں 7 سال. 7 سال باقی ہے. اللہ آپ کو زندگی دے, اور پھر ہم سب مل کر آپ کی 50ویں فنی سالگرہ منائیں. جی. اور وہ تو آپ مجھے ایک پرفارمنس دکھا رہے تھے یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے, وہ طبلے والی. وہ تھا کہ اللہ نے مجھے 2 فن سے بڑا نوازا جو دنیا میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے, کہ دنیا کا کوئی بھی گانا ہو میں وہی ساز بجاؤں گا جو لگا ہوا ہے. کہروا ہو, دادرا ہو, جبتال ہو, 1 تالا ہو, 3 تالا ہو, بلکہ چائنا کا تالا ہو, ہاں جی وہی میں بجا لیتا ہوں. تو اس میں کوئی بھی مائیکل جیکسن ہو, سندھی ہو, بلوچی ہو, کوئی بھی ہو, میں اس میں تمام سازوں کی مجھے مہارت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے, اور 6 گھنٹے بجا سکتا ہوں. اچھا, ہاں جی, میوزک کو 6 گھنٹے, یعنی اتنا اسٹیمنا ہے. اور فیس کو 1 سے لے کے 40 تک فیس کو چینج کرنا بغیر میک اپ کے. ساتھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج تک کتنے ڈرامے بنے, کتنی فلمیں بنی, آج تک کلین شاہ بابا آج تک کسی نے یوز نہیں کیا ڈرامے میں. داڑھی دوڑھی لگا کے کیا نا, مگر آج تک یہ کسی نے نہیں کیا. میں جب جواز وسیم صاحب کو سنایا نا, جا پڑے, کہتا یار یہ کیا ہے ساتھ جی, کہتا واقعی یار آج تک نہیں ہوا ہے صاحب. تو یہ میں نے کام بے انتہا اس میں کیا کہ ساتھ میں سناتا ہوں کہ 1 ڈھولک 3 آدمی کس انداز سے بجائیں گے, جس میں ہمارے یعنی پختون بھائی ہیں, وہ اپنے علاقے کی دھن بجا رہے ہیں, ساز بجا رہے ہیں, ان کا انداز کیا ہے. اچھا, یہ پختون تھا. اب دیکھتے ہیں کہ یہی اپنے ساز ہجڑوں کے پاس چلے, یعنی خواجہ سروں کے پاس چلے جائے. یہ بھی دل رکھتے ہیں, یہ بھی کسی ماں کے بیٹے ہیں. ہاں جی, ہم لوگ ان کا مذاق اڑاتے نہیں, غلط ہے, وہ انسان ہے. مذاق نہیں رہتا. یہ دل رکھتے ہیں, یہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پیش کرتے ہیں, لوگوں کو اپنے انجوائے کراتے ہیں. اب دیکھنا کہ میں کہ یہ خواجہ سرا کے بعد ڈھولک گئی کس انداز سے بجا رہے ہیں. جب اب تھکنا ہے, بڑے بڑے تال مارے اور گیا. اب یہی ڈھولک ایک کوچوان کے پاس چلے گی. اب ہمارا یہ کلچر ہے, گھوڑا گاڑی. یہاں سے مجھے یاد آ کہ ماسٹر عبداللہ صاحب نے ایک سانگ بنایا تھا, میڈم ملکہ ترنم نورجا جی نے گایا تھا, چل چلیے دنیا دوسرے کرے جتنے بندہ نہ بندری. کتنا اچھا ہے, آئے ہاں. ساتھ
شہنشاہ غزل استاد مہدی عیسیٰ صاحب، ڈیوٹ گانا تھا، اور یہ میوزک ڈائریکٹر تھے ماسٹر عبداللہ صاحب. کیا بات. فلم تھی دنیا پیسے دے، اور گانا پکچرائز ہوا حبیب اور نغمہ کے. اچھا. اب میں نے کیا سوچا کہ یار کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ جو آج تک کسی نے نہیں کیا ہو. میں نے کیا کیا کہ اس گانے کو اٹھایا. آپ پہلے میں نے اس کے اندر یہ گھوڑا گاڑی کا الوب میں نے بھرا، پھر اسی کے اوپر میں نے اب سارے ساز بجانے. گانا تھا کہ چل چلیے دنیا دی اس نکرے جتھے بندہ نہ بندے دی ذات ہووے. اب یہ گانا ہے، اب اس کے اوپر ہم نے گھوڑا گاڑی چلائی ہے. چل چلیے اب اس کے اوپر میں نے تمام ساز بجانے. اب اس کے ہم آرڈ بجاتے ہیں، کوڈو جو مشینی ہوتا ہے. اکثر آپ نے طارق وزیر کو دیکھا ہوگا بجاتے ہوئے. کیا بات ہے، طارق وزیر میری جان، میں نے بڑے شوق ہے ان کے ساتھ. یہ چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں، طارق وزیر صاحب آرڈ کوڈو وغیرہ. بڑے اچھے. اب یہ دیکھیں کہ کوڈو آرڈ بجنے لگا اسی ساز کے اوپر. اب دیکھیں یہی، اب کتنے ساز اس میں آئے. اب ہم اکوسٹک ڈرم دیکھتے ہیں کہ 20-25 برتن رکھے ہوتے ہیں، اسی میں کھا لیتے ہیں، اسی کو بجا لیتے ہیں. ہاں جی. اب اکوسٹک ڈرم وہ اس میں چھڑی اور بڑا استعمال ہوتا ہے، پاؤں کا ڈرم کا، اکوسٹک ڈرم کا. اب یہ اس میں یہ سارے میں نے اس میں بنے. پھر اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیس گٹار فانے لوگ بہت بجاتے ہیں، ان کی آواز بیس گٹار کی کیا ہے. ڈونگ 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 ڈونگ. اب اسپینش میڈولین شینائی ایک بہت مشکل ساز ہے جو اس میں نے یوز کیا. اب یہ اس میں اور فلوٹ ایک ہوتا ہے کہ فلوٹ کو کس انداز سے آج جتنے بھی ہمارے فوک گا رہے ہیں، جب تک اس میں فلوٹ نہیں ہوگا وہ فوک نہیں لگے گا. جیسے کہ عارف الوہار صاحب اللہ انہیں ایمان و تندرستی دے، اکرم رائی صاحب شفا اللہ روکڑی اللہ سے جنت نصیب فرمائے، اس کا بیٹا جسان روکڑی، اور بے انتہا لوگ ہیں وہ. ہمارے یہاں فلوٹ کا بڑا ٹیلنٹ ہے، اکمل قادری ہے، باقر حسین، کیا بات ہے. اب یہ میں نے سارے ساز جو ہیں یہ چوری کی نثار بھٹ صاحب کے، کیونکہ میرے ون مین کے استاد نثار بھٹ صاحب ہیں، ون مین کے. یہ تمام ساز ان سے میں نے چوری کیے ہوئے ہیں. ان کو بہت کم پتہ ہے کہ یہ ساز و سامان چوری کر لیتا ہے. ترمپٹ ایک بڑا مشکل ساز ہے، بڑا مشکل. او ہو. وہ ترمپٹ اس میں یوز کی. یہ تمام اس میں نے چیزیں اپنے ڈالی، اور یہ پھر اس کو میں نے ایک ٹریک کو مکمل کر کے دونوں ڈیوٹ بعد میں بھی بنائے. تمام ساز میں نے اس میں بند کیے ہیں ٹریک میں. واہ. گایا، دنیا نے پسند کیا کہ یار یہ کہ اب میں 40 آوازوں میں ایٹم تیار کر رہا ہوں لائیو. کہ یو ایس اے کا جنگل ہے، وہاں کا جو ایک سردار ہے وہ دوسرے جیت گیا، اور وہ جیتنے کی خوشی میں وہ اپنا وہ جشن بنا رہا ہے. اور وہ جشن کیا ہے، اس میں تمام جنگلی آوازیں نکالی جائیں گی جنگل کی. ہیلی کاپٹر ہوگا، فوکر تیار ہوگا، اوپر سے پھول پھینک رہے ہوں گے، نیچے اپنے جانور پرندے دنیا کے جنگل میں اکٹھے کیے ہوں گے، شنکھ بجے گا اسٹارٹ میں. یہ پورے ایک میں ساز و سامان بنا رہا ہوں جو میرے گلے میں پڑا ہوگا، اور میں بجا کے یہ لوگوں کو سناؤں گا. آپ ایک کلاسیکل طبلے کی دھن مجھے بتا رہے ہیں. وہ مغلئی ایک دفعہ ہم شو میں بیٹھے ہوئے تھے، شبنم جیت جی اور میرا ارشد جی، اللہ تعالیٰ انہوں کو ایمان و تندرستی جی، ہمارے پاکستان کا فخر ہے، بہت اچھا گاتی ہیں. تو میوزیشین نہیں تھے،
تو کہنے لگے وہ غفار وہ مغلئی ذرا جانا. میں کہا میں گلے کو آٹا لگا لوں ذرا. کہتے روٹی بھی کھانے لگے. میں کہتے تمہیں بھوک لگ گئی. میں کہ اب کیا ہے کہ مغلئی 7 ماترے اس میں چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں چپ کے رات دن او بسنتی پون بات ہو او تمنا جانے تمنا آپ ہے کیا بات بہت اس میں مغلئی میں بہت ہے. چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں. یہ بڑا ایک تھا مشکل. واہ 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 واہ. غفار ڈاری صاحب آپ جب 15 سال کی عمر میں لاہور آ گئے تو لاہور میں تو آپ کے جاننے والی کم ہی ہوں گے اس وقت, تو آپ نے کیا اسٹرگل کی اپنی جگہ بنانے کے لیے؟ اسٹرگل استاد محترم میں نے کیا کرنی, میں نے بس زندگی پہلے تو تعلیم تھوڑی سی مکمل کی میں نے, بس میٹرک کی کیا بڑی مشکل کر کے. پھر آہستہ آہستہ میں نے شوز کا کام سیکھا, شوز کا ڈیزائننگ کا, شو ڈیزائنر کا. وہ پھر ادھر میں لگ گیا کہ میں نے 8-10 سال لگائے. ہاں جی مجھے شوق جنون ادھر ہی تھا, دھیان ادھر ہی تھا. ساتھ ساتھ میں نا ایک کبھی ٹی وی چلے گئے, کبھی ادھر اسٹوڈیو چلے گئے, وہ چکر لگا رہتا تھا, جنون تھا. کبھی کسی کے بعد کبھی کسی کے بعد اپنا جن وہ ساتھ قائم تھا. تو یہ کرتے کراتے زندگی میں میں کہا یار آہستہ آہستہ میں نے واپسی بنائی تھوڑے لوگوں سے کہ یار یہ کیا. تو میں نے لہری صاحب کی فلمیں دیکھنا شروع کی, لہری صاحب کی, منوج ظریف صاحب کی, لہری صاحب کی, رگیلا صاحب کی, ان کی نا فلمیں دیکھنا شروع کی. میں نے دیکھا کہ نیچرل کام لہری صاحب بہت اچھا کرتے تھے کہ یعنی کوئی منوپلی یعنی ہوتا نا کہ کوئی فیس ہوتا ہے کہ شکل بگاڑنا یہ نہیں, بالکل نیچرل کام, بالکل وہی ایک فیس سے کرنا شروع کیا. میں کہ یار یہ کمال آدمی ہے یار, کیوں نہ ان سے بات کی جائے. 99 میں لہری صاحب کا میں نے طارق جیکسن سے نمبر لیا. اچھا. میں کہا یار نمبر چیک کرتا ہے یہ لو. پھر میں نے کراچی فون کیا تو کامرہ لہری نے اٹھایا. میں کہ کون؟ میں کہا جی لاہور سے میں عبد الغفار بات کر رہا ہوں. ان کہ جی اچھا کیا؟ میں کہا جی میں استاد جی سے نا بڑا فین ہوں ان کا, میں ان سے نام لینا چاہتا ہوں, مجھے یہ طارق جیکسن نمبر دیے. اچھا. پھر استاد جی سے بات کرائی انہوں نے. میں کہا استاد جی پلیز میں آپ کا بڑا فین ہوں, میں نے بہت پکچریں دیکھی ہیں آپ کی, تو میں آپ کا نام لینا چاہتا ہوں. کہتا بیٹا یہ ایک شرط پہ نام دوں گا, تم نے نماز نہیں چھوڑنی. لو جی یہ میسیج مجھے استاد جی لہری صاحب نے مجھے دیا. میں کہا استاد جی نماز تو ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے, تو فرض ہے, مگر یہ جو آپ کا پیغام ہے انشاءاللہ مرتے دم تک یہی ہوگا. پھر انہوں نے مجھے نام دیا, پھر میں نے عبد الغفار سے غفار لہری رکھا. اچھا یہ ہے ساری یہ بھی یہ پھر میں نے نام چینج کیا نادرہ میں جا کے, وہ پھر میں نے غفار لہری رکھا. وہ پھر جب لہری رکھا استاد جی پھر ایسے ہی برکت پڑی, آج تک میری فیملی میں لہری لگ گیا. تو اپنے 13 ستمبر 2012 کو استاد جی انتقال کر گئے. میں اس وقت دبئی میں تھا. مجھے بڑا دکھ ہوا, بڑی تکلیف ہوئی. میں کہا یار اسٹرگل تو استاد جی میں نے بڑی مشکل کی, راتیں جاگے پھاگ کے. میں آپ کو گھر کی کیا کیا مصیبتیں دکھاؤں, بڑی مصیبتیں چلیں. یہاں تک آتے ہوئے آج تک سمجھو کہ ہم لوگوں کے آنسو چرا کے خوشیاں بانٹتے ہیں نا استاد جی, میرے پیچھے دیکھے تو آپ کو دکھ ہی دکھ نظر آئیں گے, مگر میری ٹینشن نہیں لی. میں کہا نہیں, غربت کو میں ختم کروں گا, غربت کو میں نہیں جینے دوں گا. اور آج تک میں نے غربت کو نہیں جینے دیا. 27 سال ہو گئے کرائے پہ رہتے ہوئے. ایک ہی بیٹی ہے میری چھوٹی, بیٹا کوئی نہیں ہے. آج زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں بس یہ. ہاں جی, مگر خودداری میں
کسی حکومت سے نہیں آتا کہا کہ میری بھائی مجھے 10 لاکھ چاہیے 20 لاکھ چاہیے، میں بیمار بھی پڑا، میری حکومت نے کبھی مدد نہیں کی. یہ تو انہوں نے وظیفہ لگایا ہوا، ہم لوگ ٹیکس پے ہیں، ٹیکس کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں پیسے دیتے ہو. اب کی بھی آپ کو پتا کہ 90,000 آیا تو میرا نام ہی لسٹ سے نکال دیا. دیکھو ذرا یار کتنی زیادتی کی بات جی ہے. ان لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ 27 سال سے کرائے پہ رہ رہا ہے. اتنے میں تو کچھ نہیں بھائی، وہ بڑے آرٹسٹ ہیں جنہوں نے نکالا ہے، اللہ اس کا بھلا کرے، مگر اللہ اوپر دیکھ رہا ہے. ہماری صرف وہ ساڑیاں صرف وہ ہاں ہی نے تو بڑیاں بریاں پیاندیاں نے، سچے بندے دیاں. یہ وہ ذہن پہ رکھیں، وہ سن رہا آدمی جس نے نکالا ہے وہ اگلی تیاری کر لے زوال کی، اس کے بعد اس کو زوال ہی. ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے، نہ ہمارا سیاستدان سمجھتا ہے، نہ ہمارا بیوروکریٹ سمجھتا ہے، نہ ہی عام زندگی میں لوگ اس بات کو جانتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں ہیں، ہم ہمیشہ رہیں گے. یار کوئی خوبصورت سی کوئی آئٹم تو سناؤ. دیکھ میری پہچان بنی تھی کہ چوہا بادام کیسے کھاتا ہے. میری پہچان یہی آئٹم ہے جو ہم سایہ ملک سے چلی. اسٹار پلس والوں نے مجھے بلایا، کہتے جی ہم اتنے پیسے دیں گے. میں کہا یار اتنے میں نہیں لوں گا، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ فلانا فنکار آ رہا ہے، میں کو آتا ہوگا. میں نے امبیسی سے پاسپورٹ واپس منگایا تھا پیسے کی وجہ سے. میں اسٹار پلس پہ نہیں گیا، میرا پاکستان مجھے پی ٹی وی زندہ باد. ہاں جی. میں بتانے لگوں کہ ایک چوہا جو اسٹار پلس سے آئٹم چلا تھا کہ چوہا بادام کس انداز سے کھا رہا ہے. ایک چوہے کو دیکھا بادام کس انداز سے کھا رہا ہے، گودام میں گھس گیا، نیوزے مونگ پھلی وغیرہ پہ کھائی، پیٹ بھر گیا. چوہے نے سوچا گھر کو چلتے ہیں. گودام کا دروازہ کراس کرنے لگا کہ باداموں کی بوری پڑی، تو چوہے کا ذرا طاقت بنا لیے، سویرے کشتی کا انہیں کہتا بادام کھا لیے. تو اب جب اس نے بادام کھانے شروع کی، جو مالک گودام کا مالک، کچھ کھٹکھٹا کی آواز آئی، شاید کوئی اندر چور گھس گیا. اس نے آ کے دروازہ کھولا، دروازے کی آواز کیا، اور چوہے نے اس مالک کو پاؤں سے لے کے سر تک کس انداز سے دیکھا. پھر دیکھیے بادام کس انداز سے کھا. دائیں بائیں دیکھ بھی رہا ہے کہ کوئی آ ہی نہیں رہا. گودام کے مالک کو پتہ چل گیا، اس نے آگے دروازہ کھولا. اس دروازے کی آواز کیا ہے؟ چوہے کو پتہ لگے کہ دروازہ کھولے. چوہے نے ادھر دیکھا، ادھر کوئی دیکھا کہ ادھر ایک لمبا آدمی کھڑا ہوا، پاؤں سے لے کر سر تک کس انداز سے دیکھنا. اس کی جان پہ بن گئی کہ یہ آدمی اب مجھے نہیں چھوڑے گا. اب یہی اس نے سر تک دیکھنا ہے تو کڑوا بادام آ گیا، تھوکا کیسے اور بھاگا کیسے. اب کڑوا بادام آنے لگا. لو جی آئٹم ہے جی فیس ایکسپریشن کا زندگی میں. تو یہ میری ایک پہچان بنا، اور بچے بڑے انجوائے کرتے ہیں اور بے انتہا. اور بچوں کے لیے پھر بڑے بڑے میں نے آئٹم بنائے. تقریباً اسٹیج پہ کتنی پرفارمنس دی ہوں گی آج تک، کوئی اندازہ ہے؟ ہاں جی. اسٹیج پہ میں نے خالی ڈرامے جو ہے نا، اسٹیج کے ڈرامے، اکبر رائی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، یہ اپنے امان چاند ان کے شاگرد ہیں. ان کے زمانے میں نے 15-20 ڈرامے کیے ہیں. اچھا. ہاں. اس کے بعد پھر میں نے تماثیل کوئی آج سے کوئی 6-7 سال پہلے 1-2 ڈرامے کیے، مگر پیسے بہت کم دیتے تھے. اور پھر ایک نا ماؤں بہنوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے نا میں کہا نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. پھر میں نے ڈرامے نہیں کیے. پھر ٹیلی ویژن پہ آپ آئے؟ میں ٹیلی ویژن میں مجھے بشارت صاحب لے کے آئے تھے 1990 میں. خالی پی ٹی وی 36 سال ہو گئے ابھی تک کرتے. سب سے بڑا ریکارڈ میرا پی ٹی وی کا ہے. یعنی آپ دیکھیں گے اتنی موٹی فائل بن جائے گی میری خالی پی ٹی وی. دونوں کا پی ٹی وی، آپ کا بھی پی ٹی وی، میرا بھی پی ٹی وی. تو اسی نے مجھے عزت دی. آج جو میری پہچان ہے پی ٹی کی وجہ سے، پی ٹی وی کی طرف سے. اور ریڈیو پہ؟ ریڈیو پہ کیا میں نے کام، ریڈیو پہ بھی کیا، اور ایف ایم 95 میں بہت زیادہ کام کیا. میں نے کوئی شعبہ چھوڑا نہیں ہے. فلمیں تو میں نے کوئی 20-25 فلمیں کی ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اسٹاروں کے ساتھ، سلطان کے ساتھ اللہ جنت نصیب فرمائے، میڈم انجمن کے ساتھ، میڈم سیما جی کے ساتھ. نرگس نے اور ریمبو نے پہلی فلم میں تھا سناٹا کی تھی. اچھا. ان کی پہلی فلم تھی سناٹا. اسے تو سب الگ الگ کی ہوگا. اس وقت میں ان تھا اسٹوڈیو میں. 4 سیریل کیے میں نے. ایک جیو سے میں نے کیا خوشحال پورا، شاہ ندیم صاحب کا. اچھا اچھا اچھا. ہاں وہ بڑے شاہ نور میں سیٹ لگا ہوتا تھا. تو 10 قسطیں لاسٹ والی کی. اچھا میں نے جتنا میں کام کرتا ہوں اتنا ہی بتاتا ہوں.
بڑھ چڑھ کے میں نے ان کی بتایا 10 ایپیسوڈ تھے. پھر میں نے میڈم شیری پاشا کے ساتھ 2 سیریل کیے ایس ٹی این سے, گلی میں مچ گیا شور اور لکی اسٹار ہوٹل. بڑی بڑی کاسٹ, غیور اختر صاحب, سعید محسن گرانی صاحب, اشرف خان صاحب. ہاں جی, تو میں ڈائریکٹر گنڈ جوڑ کا رول کر رہا ہوں. تو ایک میں نے خاور سیال صاحب کا کیا تھا, وہ ہمیں زندہ رہنا ہے, سید تنویر شاہ نے وہ لکھا تھا. اچھا. اس میں عاصم بخاری صاحب, اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ جنسی تفرم. عاصم بخاری اور ان کے جتنے بچے ہیں ماشاءاللہ سارے کے سارے بڑے آرٹسٹ ہیں. ہاں جی. اچھا, لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ عاصم بخاری صاحب نے آپ کی زندگی میں ایک بہت اہم رول ادا کیا, وہ ذرا آپ بتائیے. جلال بخاری کا لندن سے مجھے فون آیا یوں کیسے کہ غفار بھائی پاسپورٹ بھیجو. میں کہا یا شاید میرا لندن کا شو نکلا ہے. میں نے پاسپورٹ بھیجا, اس نے کہا تم بھیجو بس. تو میرے ذہن میں کچھ نہیں ہے. پاسپورٹ بھیجا, اس نے ٹکٹ, ویزا اور ہوٹل کا ووچر بھیج دیا, اور جو خرچہ تھا تھوڑا بہت 10 دن کا پیکج. تو جب گھر آیا تو پتہ لگا کہ تم اللہ کے گھر کی تیاری کر, تمہارا عمرے پہ تم نے جانا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اتنی میں دعائیں کرتا ہوں جلال بخاری کے لیے, عاصم بخاری کے لیے, ان کے گھر کے لیے, ان کے فیملی کے لیے, کہ یا اللہ جلال بخاری کو وہ عطا کر جو وہ چاہتا ہے. آمین. دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے میرے لیے جو مجھے عاصم بخاری اور ان کے بیٹے جلال بخاری نے اللہ کا گھر دکھایا ہے. اب ذرا تھوڑی سی ذاتی بات کرتے ہیں. ہاں جی. محبت کی محبت سر ہے تو بہت پیچھے تھی, بے انتہا تھی. ہاں جی. تو اللہ تعالیٰ نے آج بھی حسن قائم رکھا ہوا بچپن سے لے کے آج تک, مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچائے رکھا, بچائے رکھا. شادی کی 3-4 روزے نہیں تھی. میں کہ نہیں, ایک ہی, یعنی محبتیں کی, ایک ہی محبت, وہ میری وائف, نیک عورت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. ماشاءاللہ. ایک بیوی, جنتی عورت عطا کی مجھے, بیٹی بھی اور وائف بھی. یقین کیجئے عبادت میں گزرتا تھا ان کا وقت. اتنی صابر عورت, اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا آج کے دور پہ. میں نے کہا دن, وہ کہتی دن ہے. میں نے کہا رات, وہ کہتی رات ہے. دیکھو نا, ویسے بھی ہم آرٹسٹوں کے ساتھ کسی عورت کا گزارا کرنا ویسے ہی مشکل ہوتا ہے. ہاں جی. ہم نے نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ. ابھی مطلب میں پی ٹی وی پروڈیوسر تھا, تو میں جاتا تھا کام پہ, اور پوری رات, ہاں جی, 2 بجے تک شفٹ, اس کے بعد ایڈیٹنگ, اور اگلے دن صبح پھر آؤٹ ڈور. تو اس طرح ایک زندگی کا سائیکل, اس طرح آپ لوگ ہیں. شو پہ جانا, پتہ نہیں شوق کس وقت ختم ہوگا. ہمیں پتہ نہیں کہ صبح جانا کہاں ہے. ہمیں نہیں پتا صبح کیا ہو جانا. لندن ہو, کینیڈا ہو, دبئی ہو, مسکت ہو, بور بند ہو, یعنی کہیں مجھے نہیں پتا کہاں پر ہے. تو کس کس ملک میں گئے آپ؟ میں جی اس وقت سب سے پہلے عمان مسقط گیا. اچھا. پاکستان اسکول مسقط, میں اور ملکو. اچھا. پہلا ٹور وہاں کیا. گرمی اور 54 تو اوپن رکھا ہوا ہے, شو بھی باہر. یا پر یہ ہمارے یہ کیا بھائی, کان کو یعنی کولے کے کان نہیں ہوتے, جیسے آگ لگا دی اور ہم نے جی شو کرنا آپ لوگوں نے. بڑی مشکل شو کیجیے, گرمی ایون شو تھا ہمارا. پھر اس کے بعد اللہ نے راستوں کو دبئی کا نکلا ہے. اچھا. میں اور شیبہ وہاں 15 دن کا شو, 15 دن تھا, ہم نے وہ کیا. دبئی سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نزاکت علی جو طبلہ نواز ہیں, بہت اچھا, اللہ سے ایمان و تندرستی دے. اس نے کہا دوحہ قطر کا شو کرنا ہے. پھر ہم دوحہ قطر چلے گئے. ہاں جی. ادھر میں تو ایک کائنات لڑکی تھی, گجرانوالے کی سنگر ہے. تو مظفر خان ایک لڑکا ہے کراچی سے, میوزیشین, یعنی وہ میجک شو کرتا. وہ ہم 3 فرد تھے دوحہ قطر میں. وہی 1 شو تھا, ہم نے پھر ادھر کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے توفیق دی جلال کو, اس نے مجھے ویزا بھیجا, عمرہ کا رہے. ہاں جی. 2024 میں 24 اکتوبر کو. ہاں جی. یہ 4 ٹور کی ہیں. ہو جائے کوئی آئٹم, بڑی دیر ہوگی بات کرتے ہوئے. وہ ایک اپنے میں کہ جی ہر بچوں کو تعلیم, آج کے دور میں تعلیم بہت ضروری ہے. جیسے نان کے ساتھ حلیم ضروری ہے. اچھا. میں نے کہا 2 آدمی ان پڑھ باہر کے ملک چلے گئے, انگلش دونوں کو نہیں آتی. پتہ آپ کو باہر حرام اور حلال کھانے پکائے جاتے. دونوں ٹیبل میں بیٹھ گئے, آپس میں گفتگو کس انداز سے کریں. انگلش نہیں آتی. لیا بھی میں دیا تو انگلش نہیں آتی. آتی اپنے آپ کو نہیں. میں ویٹر نو بلا لگا, بولی نا کہ ٹھڈے نہ کھانے میں دس دیا. میں ویٹر نو بلا لگا ہی. ان کا بلا یار بہو کتنی لگی ہوئی ہے. اب ویٹر کو کس انداز سے بلانے, کھانا کس انداز سے مانگ رہے. ویٹر کو بلایا,
وہ ویٹر دیکھ رہا شاید مچھر مار رہے ہیں. ویٹر نزدیک ہے. یس. پہلا بولا او یارو دیسی توسا. ویٹر پریشان, توسا کون سی ڈش نکل آئی؟ او یار آنے پانی. واٹ پانی؟ اوے پھلکے واٹ پھلکے؟ میں چپیٹ کا نہیں مانی بکواس کرنے, وہ تو انگلش نہیں مذاق اڑانے. ویٹر کو پتہ چلا گیا ان کی انگلش نہیں آتی. گیا 2 قورمے کی ڈش ان کے سامنے رکھ دیا. دونوں بیٹھ رہے ہیں. یہ میڈیا بطخ کا گوشت ہے. کہتا نہیں بطخ کا نہیں, مرغے کا. یہ بطخ کا گوشت ہے. دونوں کی دو سے شرط لگ گئی. ویٹر کو بلایا. انہوں نے باروں باری جانور اور پرندوں کی آواز میں پوچھنا کہ گوشت کس چیز کا, کیونکہ انگلش نہیں آتی. ویٹر کو بھی پتا ہے ان کو انگلش نہیں آتی. اس نے بھی جانور کی آواز میں بتانا کہ یہ گوشت کس چیز کا ہے. اب ویٹر کو بلایا. ویٹر جی کا یس. پہلا بولا ویٹر بولا او نو. پھر سانا بولا ویٹر کہتا نو. پھر پہلا بولا نو. پھر سانا بولا نو. پھر پہلا بولا نو. منا رہے. پھر سانا بولا نو. پھر پہلا بولا نو. پھر سانا بولا نو. پھر پہلا بولا نو. تو پھر گوشت کس چیز کا؟ ویٹر بولا یہ. آپ نے بے شمار آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا, تھیٹر پہ, فلم پہ, اسٹیج پہ. سب سے اچھا کون سا لگا؟ سب سے اچھے تو یہ مجھے اپنے لگے تھے. دیکھو ایک تو بادشاہ امان اللہ صاحب, اسٹیج کا کوئی فنکار ہے جو 1 مین سے لے کر ایکٹنگ تک. ان جیسا یقین کیجئے کہ وہ ایسا ہیرا تھا. ان کو اپنی طاقت کا نہیں پتا. میں نے بڑا وقت گزارا امان اللہ صاحب. میں ان کے ساتھ بسوں میں مجھے لے کے گھومتے تھے. گھر سے تاج پورہ میں جاتا تھا ان کے گھر. 3 بیویاں تھیں. تو مجھے کہتا او یار اس طرح کرنی ہے, چلیے یار بس سے چلنے ہیں. میں کہا سعد جی کی کہہ رہے؟ او یار کچھ نہیں ہوتا یار. یہ تھے امان اللہ صاحب. تو وہ مجھے لے کے اپنے آئے. تو مال پہ ہم بس میں اترے تو لوگ پیچھے ہیں. کیا درویش آدمی تھا. اچھا وہ موت سے بڑے گھبراتے تھے. امان اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں الحمرا میں. میں کہا جی السلام علیکم استاد جی. او یار وعلیکم السلام, کدھر آئے لاری؟ میں کہا استاد جی وہ آدمی مر گیا ایک, کیا نام تھا, محبوب ہے. اچھا ایسے ان کی جان یار کمال ہے. اور امان اللہ صاحب, انور علی صاحب اللہ جنت نصیب فرمائے, ان کا انداز بڑا اچھا تھا. چھوڑے لادیاں آدیاں نے, چھوڑے لادیاں آدیاں نا, شادہ کر لیا نہ کرو ایک ہی ہوئے. میں کہتا ہوں کہ انہیں شو دیکھیں آفتاب اقبال صاحب کے. بڑھاپے میں اس کی اتنی آمد تھی. اللہ بڑی آمد تھی. اچھا اسی طرح کا ایک ایکٹر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, شاید آپ کو یاد ہو, نثار قادری صاحب. او کیا بات ہے. ان کی کیا بات ہے. میں یہ بات ہمیشہ سناتا ہوں کہ میں نے انہیں اپنے ڈرامے میں بک کیا. جی. اور وہ ہم نے بالا کوٹ میں شوٹ کرنا. اچھا بالا کوٹ میں وہ جو زلزلہ نہیں آیا تھا. ہاں جی بالا کوٹ میں. جی. اس کے بعد کے حالات کے بارے میں وہ ڈرامہ تھا. ایک ایسا آدمی ہے جس کا سب کچھ لٹ گیا اور وہ مختلف جگہ پہ جاتا ہے اور ایک ہی فکرہ کہتا ہے, اور فکرہ یہ ہے کہ ایک زلزلہ اور آئے گا. اچھا وہ جب میں نے ان کو کریکٹر بتایا وہاں جا کے, زیادہ سا یہاں بھی بتایا, لیکن جب وہاں پہنچ گئے اور وہ فوجیوں نے ہماری بڑی سپورٹ کی اور وہاں ہم خیمہ بھی دیا, اسی خیمے میں ہم رہے, تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کریکٹر آپ سے میں دوبارہ ڈسکس کرتا ہوں. وہ میں نے دوبارہ ڈسکس کیا تو وہ چارپائی سے اتر کے زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے لگے جب تک اس کی شوٹنگ جاری ہے میں زمین پہ بیٹھوں گا, زمین پہ لیٹوں گا, زمین پہ سوؤں گا, تاکہ میرے اندر وہ جو کریکٹر ہے کہ جس کا سب کچھ لٹ گیا, نہ گھر بچا نہ فیملی بچی. یار کیا بات ہے ایسے لوگوں کی. ایسے لوگ کہاں چلے گئے. ویورز, گفتگو ہماری جاری ہے غفار لہری کے ساتھ, اور میرا خیال ہے کہ غفار لہری کی گفتگو میں سے بریک کرتے ہوئے ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئی ہمیں اچھی سی خوبصورت سی آئٹم سنائے. اچھا اسٹیج کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے, باپ کے ساتھ ہو رہی ہے, باپ کے منہ میں دانت نہیں ہے. اچھا اب باپ کا منہ دیکھنا ہے, دانت نہیں ہے, فکرے پورے منہ سے نہیں نکل رہے. اب لڑکی تیار ہوئی تو باپ کے ساتھ کس انداز سے ہو رہی ہے.
سونے نہیں جانا. ہائے ابا جی تسی مینوں سکولے بھیج رہے ہو, میں شکیلا گھر چلی جاتی سی. اتنے جا کے وہ برا دینا شکیل دینا 2 گھنٹے بہ کے گلاں کرتی رہتی سی. انہوں نے گلاں کون کرے گا. اب باپ کو رونا آ رہا ہے, اس کے منہ میں دانت ہے, وہ کس انداز سے رو رہا ہے. میری سونی, میری کرم بچے تھی روندے پہ دم کرنے ہو. باپ کو چھوڑا, بھائی کے پاس چلے گی, بھائی کے ساتھ کس انداز سے رو رہی, اس کے ساتھ بچپن کی باتیں رپیٹ کر رہی. ہائے پپا نہ مارے گئی نہ بچوں پیچھے چنڈیاں پورو. ہائے بھائی جی چھوٹے چھوٹے ہوندے سی تے لکڑ میٹیاں کھیڈدے ہوندے سی تے میں تانوں بڑا کٹدی ہوندی سی, ہن تانوں کون کٹے گا. بھائی کو چھوٹا ماں کے پاس چلی گئی, ماں کے ساتھ کس انداز سے رو رہی. ہائے امی میں مارے گئی. نہ میرا پتر تو نہ مری, جڑا نہ قرضہ چکے تیرے پیو نے دینا. جا کچھ نہیں ہوندا, ساری کڑیاں سنے جاندیاں نے. جو دولہا شادی کے لیے آیا وا وہ بھی دیکھ کر رو پڑا, وہ سائیں لوگ ہے. ابا ابا اوے وہ تیرا بیڑا گر کے تنے گئے وہ تو کرو نہ پیا. ابا ابا کرو دے بھیا. اے میرا پتر وہ اس کو رونڈی آ, انہیں 20 سال گھر گزارے, ماں باپ نے سہیلیوں نے چھڈ کے جان ڈی, اج کل رونڈی آ تو کر رونا پیا. اب بابا میں اج کل رونا پیا جہے اپنے ماں باپ سہیلیوں نے چھڈ سکتی ہے, کل نو مینوں بھی چھڈ سکتی ہے. بھائی کمال ہے یار غفار لہری. اچھا اب میں ایک چیز پہ غور کر رہا تھا کہ ماشاء اللہ آپ اتنے اچھے آرٹسٹ ہیں, لیکن ایک اسپیل آتا ہے کہ جب اسٹیج شوز وغیرہ تو نہیں ہوتے اور کسی وقت کوئی کام نہیں بھی ملتا تو پھر گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ تو میں نے ایک ڈیزائننگ کا, میں جو شروع سے شوز کا ایک ڈیزائنر ہوں. اچھا ماشاء اللہ. تو میں چلڈرن بچکانا, شوز بچکانے کی, لیڈیز کی, جینٹس کی ساری میں ڈیزائننگ کرتا ہوں. یہ تو وہ کر کے تو میں اپنے گھر کا کچن چلاتا ہوں, نہیں تو میں کہاں سے کرایہ دوں گا. شو وغیرہ تو ہے ہی نہیں ہے. ہاں جی 27 سالوں کے کرائے پہ رہتے ہوئے, تو بیٹا کوئی کمانے والا سہارا میرا کوئی نہیں ہے, بس بیٹی کو ایک ہی بیٹی پڑھایا لکھایا, تو وہ اس کا میں مزدوری کر کے تو میں اپنے گھر کا کچن چلاتا ہوں. بھائی یہی میری زندگی گزر رہی ہے. اچھا بس اسی سے میرا گزارا تھوڑا بہت ہوتا ہے, جو میرا گھر کا کچن. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اور حکومت پنجاب کو چاہیے کہ ایسے آرٹسٹوں کا خیال کرے جن کی روٹی رزق ان کے کام کے ساتھ وابستہ ہے, تاکہ وہ اپنے اس خوش کن کام کو چھوڑ کر کسی ٹیڈیس کام کرنے پہ مجبور نہ ہو جائیں. تو انشاءاللہ اچھا وقت ضرور آئے گا. اور وہ جو آپ مجھے کہہ رہے تھے پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے جی کہ ایک میرا آئٹم ہے جس میں میں مختلف شکلیں بناتا ہوں, ہاں جی, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک سے لے کے تو میں 50 تک میں فیس کو چینج کرتا ہوں بغیر میک اپ کے. اب آپ نے مسٹر بین دیکھا, اب میں مسٹر بین تو نہیں ہوں نا اس وقت, اب میں مسٹر بین بنوں گا. اچھا فیس کو چینج کرنے لگا ہوں, بیٹھے بیٹھے کوئی گیٹ اپ نہیں. مسٹر بین کے 3 فیس ہیں, 1 2 3 3, ایک سوچنے کا, ایک غصے کا, اور ایک خوشی کا. جب وہ خوشی میں آئے گا آپ کو مکمل مسٹر بین نظر آئے گا, کمپلیٹ اس کا فیس. اب مسٹر بین سوچ رہے, یہ مسٹر بین سوچ رہا ہے, اب غصے میں آنے لگا. اب آنے لگا خوشی میں, اب اس کی آواز بھی آئے گی اور بولے گا بھی. مسٹر بین, تھینک یو پاکستان زندہ باد. زبردست, بہت اچھے. اب یہ دیکھیے کہ کھنڈا جس کا ہونٹ کٹا ہوتا ہے. اچھا اب میں فیس, یہ ایک آرٹ ہے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں, جتنے ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے یہ سیکھا وہ سیکھ رہے ہیں. ہر روز آج میں پھر سیکھنے کے لیے آیا ہوں. ہر روز میں سیکھتا ہوں, ہر روز میرا نیا دن ہوتا ہے. تو آرٹ ہے کہ ایک جگہ شو ہو رہا تھا تو کافی باہر کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں کہ جی کھنڈے کا فیس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, توجہ. ایک کھنڈا یہاں ہونٹ کٹا ہوتا ہے, اس نے بولنے کا انداز کیا ہے,
اور اس کا فیس کیا ہے. آپ دیکھیے فیس کھنڈا کا فیس. میں کبھی کاٹ تو نہیں سکتا, میں سے اٹھاؤں گا کھنڈا. دیکھیں واجی میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں, یہ لوگ سمجھ آتی یہ کون لوگ ہیں. میں ایک رکشے میں بیٹھا ہوں تھا بھائی جان, ایک آدمی نشہ کر میں کہ بھائی مجھے اندر کروانا. بھائی کیا ہو گیا تم لوگوں کو بھائی, تم اس لیے میں ان لوگوں کو بھگایا. میں بھی اللہ کا شکر ہے وہ بچ گیا. بھائی یہ لوگ سمجھ آتی یہ کون لوگ ہیں. یہ کھنڈا. بہت اچھے. ایک پاگل ہوتا ہے چلا, تو وہ اپنے نا جس کو مرضی وہ بد دعائیں دیتا جائے, اسے نہیں پتا میں کس کو بد دعائیں دے رہا ہوں. اب پاگل ہے, ابا اللہ کرے ابا مار جائے, اب بیٹی مینو بڑا ماریا, اللہ کرے ابا ٹرالے تھلے آوے, ابا یہ ایک آرٹ ہے بڑا کہ ایکسپریشن کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے. اب ایک کھنڈا ہوتا ہے حقلا, جس کے تالوں میں سراخ ہوتا ہے. اب اسے گانے کا شوق بھی ہے, تو اس کا فیس بھی دیکھے کہ اس کی آواز, اور اس گانے کا بھی شوق ہے. حقلا ہے. میں تو میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں استاد کہ میں نے بڑی اسٹرگل کی ہے. میں آپ گانا سنتے ہیں, آپ گانا سن لیتے ہیں. میں آپ کو ایسا گانا سناؤں گا کہ ایسا گانا میں استاد مہندی رضا نہیں گا سکتا. وہ بڑے لوگ ہیں, مہان لوگ ہیں وہ. میں تو گانے کو مار ہی دیتا ہوں. میں تو وہ ساتھیاں پکڑا دیتا ہوں گانے کو. میں آپ کو گانا سناتا ہوں. تجھے کیا میں نے کہا, میں آپ کو گانا سنا سنیں. اس کا شروعات کیا موقع آپ نے سننا اس کا کہ کیا یہ گانے کا شوق ہے تو حقلا ہے. میں پھر چڑیا گھر گیا. میں کہا مسٹر بین کو کاپی کا اب میں چڑیا گھر جاتا ہوں. ان کو پھر میں نے اپنے منکی کو میں نے نا فالو کیا. میں نے دیکھا کہ اولڈ منکی, بیبی منکی, فیمیل منکی. میں کہا یار کیا بات, پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے. پھر میں دیکھا کہ اب دیکھیں کہ اولڈ منکی کا فیس. یہ بچوں کے لیے میں بڑا یہ آئٹم کرتا ہوں کہ اولڈ منکی اس کا فیس کیا, گوریلا. ہاں جی, اولڈ منکی. یہ اولڈ منکی ہے. یا امان اللہ صاحب یہ ایک ہی فیس بناتے تھے. پھر میں نے کو بڑھایا. اب ان کا فیمیل منکی, اس کی وائف کا فیس, اس کا فیس کیا ہے. عید کا چاند دیکھ رہی ہے, چاند دیکھ کے دعائیں مانگ رہی ہے. وائف دعا مانگی اور ہو گئے. اب ان کا بچہ چھوٹا بیبی منکی, اس کا فیس کیا, اس کے اوپر نیچے دونوں ہونٹ پھولیں گے. بیبی منکی کا اس کا فیس کیا. میں نے ان کو فالو کیا. یہ بیبی منکی. بہت خوب غفار لہری, اتنا لطف آیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ملٹی ڈائمینشنل آرٹسٹ جو ہیں وہ دنیا میں کم ہوتے ہیں, اور آپ ان میں سے ایک ہیں. اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو یہ صلاحیت دی. اور یہاں میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم نکال کے میرے پاس آئے اور میرے آڈینس کے لیے تفریح طبع کا سامان مہیا کیا. اور اللہ آپ کے فن میں ترقی دے. پھر میں کہتا ہوں حکومت پاکستان سے کہ آپ جیسے آرٹسٹوں کا خیال حکومت کو ضرور کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو ویورز یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, سبسکرائب کیجئے. اور یاد رکھیے غفار لہری کو کوئی فنکشن ہو, کوئی تقریب ہو, انہیں اپنے فنکشن اور تقریب میں ضرور بلائیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. پاکستان پائندہ باد.